انہوں نے آگ اور دھوئیں سے بھرا ایک خوفناک منظر دیکھا اور اللہ کی پناہ ماننے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن کثرت درس و تدریس کی وجہ سے آپ ادریس کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اس دور میں لوگ شرک اور برائیوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ آپ نے نہایت صبر اور حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ آپ کی آواز میں ایک خاص تاثیر تھی جو دلوں کو مو لیتی تھی۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور حق کی روشنی پھیلنے لگی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ علم و دانش سے نوازا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے علم صرف سینہ با سینہ منتقل ہوتا تھا، مگر آپ نے اسے محفوظ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو کائنات کے اسرار اور اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے علم کے موتی سمیٹ کر لے جاتے تھے۔ اپنے قلم کو حق کی سربلندی کا ذریعہ بنایا۔ یہیں سے انسانی تاریخ میں لکھنے اور پڑھنے کے باقاعدہ دور کا آغاز ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے جو کہ تکلیف دہ اور بدنیتی کا باعث تھیں۔ اب وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑا بننے اور اسے سی کر پہننے کا ہنر سکھایا۔ اب سلائی کا کام کرتے وقت ہر ٹانکے پر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے تھے۔ آپ کی پاکیزگی اور ذکر الہی کی وجہ سے آپ کے کام میں برکت تھی۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ انہیں اخلاق کے ساتھ ہنر بھی سکھاتے۔ اپنے انسانیت کو ستر پوشی کا مہذب طریقہ سکھا کر ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور کوئی قانون نہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے پر زور دیا۔ اپنے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں اور برتری صرف تقوی میں ہے۔ اپنے تنازعات کو حل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کیے۔ لوگ آپ کے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے اور مطمئن ہو کر لوٹتے۔ آپ نے ایک ایسا نظام وضع کیا جہاں یتیموں اور بیواؤں کے حقوق محفوظ تھے۔ آپ کی عدالت حق و سچ کا نمونہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نجوم اور ستاروں کا علم اور حساب کتاب کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ آپ نے لوگوں کو وقت کی پیمائش اور مہینوں کے حساب کا طریقہ سکھایا۔ اب ستاروں کی گردش سے موسموں کی تبدیلی کا اندازہ لگاتے تھے تاکہ زراعت میں آسانی ہو۔ اس علم کے ذریعے اپنے کسانوں کو بتایا کہ کب بیج بونا ہے اور کب فصل کاٹنی ہے۔ لوگ آپ کی ان باتوں پر حیران ہوتے تھے جو بعد میں بالکل سچی ثابت ہوتی تھیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ دین اور دنیا کا علم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زہد و تقوی اس قدر بلند تھا کہ فرشتے اب سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے۔ روایات کے مطابق ملک الموت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی مہمان نوازی کی اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ آپ کی روحانیت اتنی قوی تھی کہ آپ فرشتوں کی گفتگو کو سمجھ سکتے تھے۔ فرشتے آپ کو آسمانی خبروں سے آگاہ کرتے اور آپ کا سلام اللہ کے حضور پیش کرتے۔ آپ کی زندگی زمین پر رہ کر بھی آسمانی مخلوق سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک بار اپنے ملک الموت سے خواہش کی کہ وہ آپ کی روح قبض کر کے دکھائیں تاکہ آپ موت کی سختی محسوس کر سکیں۔ اللہ کے حکم سے ایسا کیا گیا اور پھر آپ کی روح دوبارہ لوٹا دی گئی۔ اس تجربے کے بعد آپ نے بتایا کہ موت ایک سخت مرحلہ ہے جس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اپنے لوگوں کو نصیحت کی کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نیک اعمال کرے۔ آپ کا مقصد لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کا خوف پیدا کرنا تھا۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں لرزہ طاری کر دیا اور وہ تائب ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں جہنم کا مشاہدہ کرایا جائے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرشتوں نے آپ کو جہنم کے ہولناک مناظر دکھائے۔ اپنے وہاں گناہگاروں کو ملنے والی سزائیں دیکھیں اور خوب روئے۔ واپسی پر آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ پہلے سے زیادہ عبادت گزار ہو گئے۔
आपने लोगों को खबरदार किया कि अल्लाह की नाफरमानी से बच्चों वरना वहां का अजाब सहना नामुमकिन है। आपकी इन नसीहतों से बहुत से सरकश लोग रान रास्त पर आ गए। जहन्नम देखने के बाद अपने जन्नत की सैर की ख्वाहिश की ताकि अल्लाह की नेमतों को देख सकें। जब आपको जन्नत में ले जाया गया तो वहां की खूबसूरती और सुकून देखकर आपकी रूह वजद में आ गई। आपने देखा कि नेक लोगों के लिए अल्लाह ने कैसे कैसे इनामात तैयार कर रखे हैं। वहां की नहरें, फल और परिंदे सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। आपने महसूस किया कि असल जिंदगी तो यही है जिसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। जन्नत के इस मुशाहदे ने आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत को मजीद गहरा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे अनोखा वाक़या उनका आसमानों पर उठाया जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। रवायत के मुताबिक अब चौथे आसमान पर तशरीफ फरमा है और वहां अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। अब वो वाहिद नबी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा आसमान पर ले जाए गए। ये आपके बुलंद मर्तबे और अल्लाह के नज़दीक आपकी मकबूलियत की निशानी है। आपकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इल्म और अमल इंसान को कितना बुलंद कर देते हैं। जब बाबुल के लोगों में बुराइयां हद से बढ़ गईं और उन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी शुरू की तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत का इरादा किया। अपने अपने पैरोकारों को जमा किया और उन्हें अल्लाह के गज़ब से डराया। लोगों ने पूछा कि अगर हम बाबुल छोड़ देंगे तो हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी। आपने फरमाया कि अगर हम अल्लाह के लिए निकलेंगे तो वो हमें इससे बेहतर जगह अता फरमाएगा। आखिरकार अब एक मुख्तसर गिरोह के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र ईमान की मजबूती का इम्तिहान था। सफ़र करते हुए जब आप मिस्र पहुंचे और दरियाए नील को देखा तो अपने इसकी खूबसूरती और रवानी को देखकर अल्लाह की तस्बीह बयान की। आपने वहां क़याम का फैसला किया और लोगों को ज़राअत के नए तरीक़े सिखाए। नील के किनारे अपने एक बस्ती बसाई जो इल्म और अमन का गहवारा बन गई। लोग दूर दूर से आपकी हिकमत और दानिश की बातें सुनने आने लगे। मिस्र की सरजमीन आपकी आमद से बाबरकत हो गई और वहां के बंजर इलाके सरसब्ज और शादाब होने लगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को सिर्फ रूहानियत ही नहीं बल्कि रहन सहन के तरीक़े भी सिखाए। रवायत के मुताबिक अपने अपनी ज़िंदगी में दर्जनों शहरों की बुनियाद रखी और उनके नक्शे तैयार किए। अपने लोगों को सिखाया कि घर कैसे बनाए जाएं और गलियों और रास्तों को कैसे तरतीब दिया जाए। आपके दौर में फ़िन तामीर ने बहुत तरक्की की क्योंकि अब हर काम में नज़्म व ज़ब्त को अहमियत देते थे। अपने मुआशरे को एक मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब शक्ल अता की जो सदियों तक मिसाल बनी रही। अल्लाह ताला ने आपको जड़ी बूटियों की खासियत और बीमारियों के इलाज का इल्म भी अता फरमाया था। आपने लोगों को बताया कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा ज़मीन में ना रखी हो। अपने तिब, मेडिसिन के इब्तिदाई उसूल वज़ा किए और लोगों को सफाई सुथराई की अहमियत समझाई। आपके दौर में कीमिया के इल्म पर भी काम हुआ जिससे बाद में आने वाली नस्लों ने फ़ायदा उठाया। आपकी दी हुई तालीमात ने इंसानी सेहत और ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि दरिंदे और परिंदे आपके गिर्द पुरअमन तरीक़े से बैठे। ये आपके मौजिज़ात में से था कि वहशी जानवर भी आपकी हैबत और नूरानियत के सामने सर झुका देते थे। अब जब अल्लाह का जिक्र करते तो परिंदे हुआ में रुक जाते और जानवर अपनी आवाज़ों में तस्बीह करते। शेर, चीते और हिरन एक ही जगह बैठकर आपका आवाज़ सुनते थे। ये इस बात की अलामत थी कि जब इंसान अल्लाह का मुती हो जाता है तो कायनात की हर चीज़ उसकी मुती हो जाती है। आप अलैहिस्सलाम का अंदाज़ बयान निहायत सादा मगर पुरअसर था। आप लोगों को किस्सों और मिसालों के ज़रिए कायनात की हकीकत समझाते थे। आप फरमाते थे कि ये दुनिया एक सराय की मानिंद है जहां हमें सिर्फ मुसाफिर बनकर रहना है। आपने हमेशा गुरूर और तकब्बुर से बचने की तलकीन की और आजिज़ी को मोमिन का ज़ेवर करार दिया। बड़े बड़े जाबिर बादशाह भी आपकी गुफ्तगू सुनकर लरज़ जाते थे। आपकी महफिल में अमीर और गरीब के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखा जाता था। आप अलैहिस्सलाम कसरत से रोज़े रखते थे
اور اب کے بارے میں مشہور ہے کہ اب کا نام ہر روز فرشتوں کے ساتھ آسمان پر بلند ہوتا تھا۔ اب دن میں لوگوں کی رہنمائی کرتے اور راتیں اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں گزارتے۔ اپنے اپنے پیروکاروں کو بھی باقاعدگی سے نماز اور روزے کی تاکید کی۔ آپ کی روحانی طاقت کا راز مسلسل ذکر الہی میں چھپا ہوا تھا۔ آپ کا چہرہ انوار الہی سے اس قدر چمکتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر ہی اللہ کو یاد کرنے لگتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اپنے سلائی کا ہنر ایجاد کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رنگ سازی اور کپڑے کی اقسام پر بھی کام کیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح مختلف پودوں سے رنگ نکال کر کپڑوں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کے دور میں بنے ہوئے لباس اپنی پائیداری اور نفاست میں مشہور تھے۔ اس ہنر نے لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے اور تجارت کو فروغ ملا۔ اپنے محنت کی عظمت کو اجاگر کیا اور اسے عبادت کا درجہ دیا۔ ابلیس نے ہمیشہ کی طرح اب کے کام میں بھی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ انسانی روپ دھار کر آپ کے پاس آتا اور آپ کو دنیاوی لالچ دینے کی کوشش کرتا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام اپنی بصیرت سے اسے پہچان لیتے اور اسے رسوا کر دیتے۔ اپنے لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے طریقے بتائے اور انہیں وہ دعائیں سکھائیں جو حفاظت کا ذریعہ تھیں۔ آپ کی موجودگی میں شر کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے تھے۔ آپ کے مشہور اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھے۔ اب فرماتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا مزید نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اپنے لوگوں کو نصیحت کی کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ آپ کی باتیں حکمت کے موتیوں کی طرح تھیں جنہیں لوگ اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ آج بھی علم لدنی کے متلاشی آپ کے اقوال سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کئی صحیفے لکھے جن میں کائنات کے حقائق اور مستقبل کی خبریں موجود تھیں۔ یہ صحیفے اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے تھے اور ان میں زندگی گزارنے کے مکمل ضابطے درج تھے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل گئیں، لیکن آپ کی بنیادی تعلیمات آج بھی موجود ہیں۔ اپنے قلم کی طاقت سے وہ نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ آپ کو معلم اول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے علم کو باقاعدہ شکل دی۔ جب نبی کریم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں اپنے ان کا استقبال کیا اور انہیں نیک بھائی اور نیک نبی کہہ کر پکارا۔ یہ ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ دونوں عظیم ہستیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں امت محمدی کے لیے خیر کی دعائیں تھیں۔ یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عظمت پر محض تصدیق ثبت کرتا ہے۔ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے کافی عرصے تک آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے انہیں پھر سے باکانا شروع کر دیا۔ آپ کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے آپ کی یاد میں تصویریں اور مجسمے بنانا شروع کیے جو بعد میں گمراہی کا سبب بنے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل چیز شخصیت کی پوجا نہیں بلکہ ان کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کرنا ہے۔ آپ کا پیغام ہمیشہ توحید اور علم کی سربلندی تھا۔ آج کی جدید سائنس جن بنیادی اصولوں پر کھڑی ہے ان کے ابتدائی نقوش حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ملتے ہیں۔ فلکیات، ریاضی اور طب کے شعبوں میں آپ کی دی ہوئی سمت نے انسانیت کو اندھیروں سے نکالا۔ مورخین مانتے ہیں کہ قدیم تہذیبوں کی ترقی کے پیچھے کسی ایسی ہستی کا ہاتھ تھا جسے غیر معمولی علم حاصل تھا۔ آپ کی محنت نے انسانی شعور کو بیدار کیا اور اسے کائنات پر غور و فکر کرنے کا شعور دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور علم کی تلاش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ نے ثابت کیا کہ قلم، سوئی اور عقل کو اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ آپ کا نام آج بھی تاریخ کے صفحات پر روشن ہے اور آپ کی زندگی ہر سچے طالب علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کہانی سے کیا سبق لیتے ہیں؟ کمنٹ کریں
لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔